نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ جو غرض لے کر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس و متبرک گھر بیت اللہ شریف کی حاضری کے آداب، حج کے ارکان اور اس کی ادائیگی کا طریقہ، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر و منور میں صحابہ، تابعین اور اسلاف نے کس طور پر حاضری پیش کی ہے، انہی آداب کو اور اسی طریقے کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے اوپر چند عبادتیں فرض فرمائیں، اور ان میں ایک عبادت جسے حج کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان کے اوپر فرض فرمایا جو مسلمان حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے، آدمی کی موت تک جب تک وہ ہوش کے عالم میں ہے اس کے اوپر نماز فرض ہی ہے، لیکن حج بھی فرض ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے اوپر نماز کی طرح اس کی فرضیت کو نہیں لازم فرمایا، بلکہ اس کے لیے استطاعت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اپنے بندے کو ایسی تکلیف نہیں دیتا، ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جن باتوں کے کرنے
کا بندے کے پاس انتظام نہ ہو اور جس کی طاقت نہ ہو۔ حج انہی میں سے ہے کہ جس کے پاس اس کی طاقت ہو، اور اس کی طاقت کیا ہے کہ بیت اللہ شریف تک جانے اور آنے تک کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے خود بھی چلا جائے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے کہے بغیر، جتنی ضرورتیں ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک کی اور وہاں سے لے کر کے یہاں تک کی، ان ساری ضرورتوں کا اس کے پاس انتظام ہو، اور جتنے دنوں کے لیے وہ یہاں سے غیر حاضر رہے، اتنے دنوں تک کے پورے کھانے پینے کا سارا انتظام جتنے فیملی کا وہ ذمہ دار ہے ان کے لیے آسانی کے ساتھ مہیا اور میسر ہو۔ تو ایسے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک بار حج فرض فرمایا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مائگریٹ کر جانے کے بعد 90 سال میں 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر حج فرض فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ اللہ تعالی کے لیے پورا کرو۔ جب حج کی فرضیت کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہر سال حج کو فرض فرمایا یا صرف ایک سال؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے سوال پر خاموش رہے، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، پھر میرے آقا خاموش رہے، پھر تیسری بار انہوں نے عرض کیا، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنی باتوں کا تمہیں حکم دوں اتنی باتوں کو تم کرو، اور جتنی چیزوں سے میں تمہیں روکوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر سال فرض فرمایا تو پھر حج تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ حدیث پاک اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان کے اوپر حیثیت رکھنے کے بعد صرف زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب یہ اس کا اپنا نصیب، اس کا اپنا مقدر، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے اوپر کرم، چاہے جتنے بار وہ بلا لے، یہ اس کی اپنی تڑپ ہے، اس کے اپنے دل کی ایک آواز ہے، اور اس کا ایک لگاؤ بارگاہ نبوت سے ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار بلا رہے ہیں اپنی بارگاہ میں۔ تو یہ اس بندے کی خوش نصیبی ہے، ورنہ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے۔ اب میں اس کے طریقے کی طرف آؤں، ورنہ حج کے مسائل بہت لمبے ہیں، کافی طویل مسائل اس کے ہیں، اور میں اسے بہت شارٹ کر کے آپ کے ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ فقہائے کرام نے 3 قسمیں حج کی بتائی ہیں۔ حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حج وہ ہوتا ہے کہ حاجی صرف اور صرف حج کا احرام باندھ کر کے جا کر کے وہاں پر
اس کے مناسک کو ادا کرتا ہے تو اس حج کو حج افراد کہتے ہیں، اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں شریعت کی لینگویج اور اصطلاح میں۔ اور دوسرا حج وہ ہوتا ہے کہ میقات کے باہر سے جانے والا حاجی یہاں سے صرف عمرے کی نیت کر کے اور اس کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر کے اپنا عمرہ ادا کر لینے کے بعد وہ احرام سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو وہ مسجد حرام سے حج کا احرام باندھتا ہے اور اپنے حج کو وہ ادا کرتا ہے۔ اس قسم کو اور اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، ایسے حاجی کو۔ اور تیسری قسم حج کی وہ ہے کہ میقات کے باہر سے جانے والا حج اور عمرہ دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کرتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کی ساتھ ساتھ وہ نیت کرتا ہے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر کے وہ اپنا عمرہ ادا کر لینے کے بعد احرام سے الگ نہیں ہوتا، اسی احرام وہ رہتا ہے یہاں تک کہ پھر 8ویں ذی الحجہ کو وہ منا، پھر اس کے بعد عرفات، مزدلفہ وغیرہ اپنے سارے مناسک کو وہ پورا کرتا ہے۔ اس حج کو حج قران کہتے ہیں، اور ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ حج 3 قسم کا ہوا، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ تینوں کا حکم الگ الگ ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب حج قران میں ہے، لیکن جتنا زیادہ ثواب ہے اتنی زیادہ اس میں دشواری اور پریشانی بھی ہے۔ حکم اس معنی کر کے الگ الگ ہے کہ حج افراد کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور حج تمتع میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی پہلے چلا گیا ہے، 1 ویک پہلے، 10 روز پہلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 دن تک حج کی پابندیوں کو نبھانا یہ بہت مشکل ہے، تو اب وہ اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے نارمل ڈریس میں آ جاتا ہے، اور یوں ہی جا کر کے وہ نفلی طواف کرتا رہتا ہے۔ لیکن حج قران میں ہوتا یہ ہے کہ عمرہ ادا کر لینے کے بعد بھی وہ اپنے بال کو الگ نہیں کراتا ہے، اور اسی احرام میں وہ رہتا ہے، اور احرام کی پابندیاں کتنی ہوتی ہیں ابھی وہ آگے آ رہی ہیں۔ کب وہ احرام سے الگ ہوتا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو کنکری بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کے بعد حلق، اور حلق کے بعد اب وہ احرام سے الگ ہوتا ہے۔ اتنی دن تک اس کی پابندی رہتی ہے، لیکن اس کا ثواب میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے پورے آداب بجا لا کر کے حج قران کیا تو اس کا ثواب جنت ہی ہے، اس کا ثواب جنت ہی ہے، اور اسے فرمایا کہ یہ حج مبرور ہے۔ 3 قسم سن لینے کے بعد ایک چیز اور بتا کر کے پھر میں اب الگ الگ ہر ایک کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل سے میں چلوں کہ حج افراد کی جو نیت کر کے یہاں سے جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد اس کے اوپر عمرہ نہیں ہے، اسے عمرہ نہیں ادا کرنا ہے، صرف اسے حاضری دربار کا مجرا یہاں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے دربار میں بلایا
تو اس بلانے کے شکریہ میں اسے صرف طواف کرنا ہوتا ہے، اور اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں جو حج افراد کی نیت کر کے جاتا ہے، لیکن اسے بھی طواف قدوم کرنے کے بعد احرام ہی کی عالم میں رہنا ہوتا ہے، احرام سے وہ الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمرہ نہیں واجب ہے، صرف اسے طواف قدوم کرنا ہے۔ اور حج تمتع اور حج قران والے کے لیے، ان دونوں کے لیے عمرہ یہ واجب ہے۔ پہلے یہ اپنا عمرہ ادا کریں گے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کی نیت کرنے والا وہ احرام سے الگ ہو جائے گا، اور قران کی نیت کرنے والا احرام سے الگ نہیں ہوگا۔ اب آداب میں سے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا آدمی ارادہ کرے تو اپنے والدین کریمین سے اس بات کی وہ اجازت لے، اگرچہ وہ حج فرض ادا کرنے جا رہا ہے، لیکن اس میں والدین کریمین کی اجازت یہ ضروری ہے۔ اور کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے مسلمان کے جو اپنے بیٹے کو حج کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ اپنا حج فرض ادا کرنے کے لیے چلا جائے، آداب اس نے بجا لیا۔ جو شریعت کہہ رہی تھی کہ ماں باپ سے جا کر کے اجازت لو، تو اب ایسی صورت میں آپ نے اجازت لیا، لیکن اگر ماں باپ نے حج فرض کی ادائیگی کے لیے اجازت نہیں دیا تو چلے جائے، اور اگر حج نفل کے لیے جا رہا ہے اور ماں باپ روک رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ رک جائے، ایسی صورت میں وہ رک جائے۔ اسی لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھائیں، جب دوسری بار حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اجازت نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان وہ چلے گئے، بمبئی پہنچ گئے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کی وجہ سے اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے رکے رہے، بالکل اخیر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دی، اور پھر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور بالکل آخری جہاز آپ کو ملا۔ اس میں کافی تفصیل ہے، اس واقعے کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، مجھے بتانا یہ ہے کہ نفلی اگر حج کے لیے جا رہا ہے آدمی تو اب والدین کریمین کی اجازت پر وہ ڈیپینڈ ہے، اور حج فرض کے لیے جا رہا ہے تب بھی اجازت تو لینی ہے، اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو چلا جائے فرض ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ فرض اور ان کی اجازت میں جب دو چیزیں ٹکرائیں گی تو یہ فرض کو اہمیت دی جائے گی۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر لین دین کے معاملے میں کسی کا کچھ ہو تو پورے طور پر یا تو اسے صاف کر لے، یا اس سے مل کر کے اپنے سارے معاملے کو وہ بالکل صاف اور ستھرا کر لے، کیونکہ بزنس اور کاروبار کے معاملے میں کچھ نہ کچھ آدمی کا کسی کے پاس رہتا ہے، کسی کا ان کے پاس رہتا ہے، تو اگر پورے طور پر وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں کم از کم مل کر کے بات چیت کے ذریعے سے دونوں معاملات کو طے کر لیں، اور یوں الگ کسی کا قرض ہے تو اس کو ادا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس سے اس بات کی اجازت لے لے کہ میں آنے کے بعد اسے پورا کر دوں گا۔ اگر زندگی میں کسی سے ناچاکی رہی ہے، اختلاف رہا ہے، نہیں بنتی رہی ہے، تو حج کے جانے سے پہلے جو ہے وہ اس سے بھی مل کر کے اپنی خطاؤں کی، غلطیوں کی معافی، اور پھر اس کے بعد اس سے دعا کی درخواست کرائے کہ میں جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے، دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس سفر کو کامیاب بھی کرے، اور جو مقصد لے کے جا رہا ہوں عبادت کا، اللہ تعالی اسے میری طرف سے قبول بھی فرمائے۔ ان چیزوں کو ہونے کے بعد
اب جب روانگی کی تاریخ قریب ہو، جب نکلنا ہو گھر سے، تو فقہا یہ کر فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے، پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص قل اللہ شریف، تیسرے میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے واپس آنے تک یہ 4 رکعت نماز اس کے گھر اور گھر والوں کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اب اس کے بعد جب گھر سے نکلے، اس کے محلے میں جو مسجد ہے، اس کے محلے میں جو مسجد ہے، اپنی اس مسجد میں جائے اور جا کر کے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھے اور وہاں سے وہ نکلے، وہاں سے وہ نکلے۔ یہ آداب میں سے فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ اب چونکہ یہ طریقہ پہلے لکھا ہوا ہے، اب آج کے اس دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بدل چکی ہیں، تو یہ تو بہرحال کرنا ہے، یہ تو آداب میں سے اتنا تو ہے، اتنا تو کر لے گا آدمی۔ اب پہلے جو سفر ہوا کرتا تھا وہ پانی کے جہاز سے سفر ہوا کرتا تھا، اس لیے لوگ ضرورت کے سارے سامان، احرام، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیار کر کے لے جاتے تھے، اور جیسے ہندوستان سے 1 ہفتہ لگتے تھے جدہ پہنچنے کو، اور ہندوستان سے جو میقات آتی ہے وہ یلملم جو پہاڑ ہے اس کے برابر میں وہ میقات ہوتی ہے، تو تقریباً 5 دن گزرنے کے بعد وہ میقات آتی تھی۔ تو میقات آنے سے پہلے جہاز میں یہ اعلان ہو جایا کرتا تھا، تو لوگ جو ہے وہ احرام کی تیاریوں میں لگ جایا کرتے تھے، تاکہ میقات آنے سے پہلے پہلے آدمی ہر طور پر احرام کے ساتھ جو ہے اس کے آداب، اس کے شرائط کو اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد میقات سے پہلے پہلے وہ احرام کی پوزیشن میں ہو جائے۔ لیکن اب تو چند گھنٹوں کا یہ سفر ہوتا ہے، اس لیے جیسے اب یہاں سے جانے والے لوگ جو کیا کریں گے، اس لیے کہ ان کا سفر جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے نہیں ہوتا ہے، تو یہاں سے جانے والے اپنے پروگرام کی پہلے پوری تفصیل معلوم کریں کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے، وایا جانا ہے نیروبی یا وایا ایتھوپیا یا وایا دبئی، چاہے جیسے جانا ہو، لیکن نیروبی، ایتھوپیا یا دبئی سے مجھے مدینہ طیبہ جانا ہے یا مکہ معظمہ جانا ہے۔ اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو اسے یہاں سے یا نیروبی سے، ایتھوپیا سے یا دبئی سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایتھوپیا یا نیروبی یا دبئی سے جو ہے اسے مکہ معظمہ جانا ہے، تب اسے دبئی ایئرپورٹ پہ یا ایتھوپیا ایئرپورٹ پہ یا نیروبی کے ایئرپورٹ پہ اسے احرام باندھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہوائی جہاز میں اب اسے جو ہے یہ سہولت نہیں ملے گی۔ احرام کے لیے ہے کیا، اور احرام کہتے کسے ہیں؟ احرام شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایسی نیت کہ جس کے بعد کچھ حلال چیزیں بھی اس مسلمان کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہیں، اسی نیت کا نام احرام ہے، اسی نیت کا نام احرام ہے۔ اور اب اس میں ایک چیز یہ جو ہے بغیر سلا ہوا کپڑا جو ہے، ایک لنگی اور ایک چادر ہے، تو یہ اس نیت میں وہ شامل ہے، لیکن اب عوام کی زبان میں اسے بھی احرام کہتے ہیں، لیکن اصل اس کپڑے کا نام احرام نہیں ہے، احرام نام ہے اس نیت کا، نام ہے اس نیت کا۔ احرام سے پہلے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام سے پہلے غسل فرمایا۔ اگر وہاں پر غسل کا انتظام نہیں ہے تو اسی نیت سے یہاں سے غسل کر لیں اور وہاں پر جو ہے وہ تازہ وضو کریں۔
اس غسل سے پہلے جسم کے وہ بال جو اور دنوں میں بھی نکالے جاتے ہیں، یہاں پر وہ اہتمام سے ان بالوں کو نکالے، بغل کے بال، منہ، زیر ناف اور ان تمام بالوں کو نکالے، اور بہتر یہ ہے کہ سر کے بال کو بھی بالکل وہ چھوٹا کرا لے، سر کے بال کو بھی وہ چھوٹا کرا لے۔ اور احرام میں جس چادر کو اور جس لنگی کو اسے استعمال کرنا ہے تو اس چادر اور لنگی پر عطر لگائے، لیکن اس طور پر عطر لگائے کہ اس چادر میں صرف خوشبو آئے، کہیں سے اس عطر کا دھبا اور اس کا داغ نظر نہ آئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں پہلے عطر لگائے اور ہاتھ میں بھی اچھی طرح دیکھ لے کہ ہاتھ چھوؤں گا تو کہیں اس پہ داغ تو نہیں پڑے گا۔ اتنا معمولی سا ہاتھ میں لگانے کے بعد ہلکے ہاتھ سے ان کپڑوں پر جو ہے وہ چادر، ان کپڑوں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو پھیر لے تاکہ وہ کپڑا خوشبودار ہو جائے۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ مشک، اگر اصلی مشک ملے تو یہ پیارے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب خوشبو ہے۔ تو اس سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر وہ مل جاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو بھی عطر استعمال کریں وہ اوریجنل استعمال کریں۔ آج کی عطر میں بھی بہت سے جو ہے وہ کیمیکلز آتے ہیں، تو اصلی احرام کے لیے کم از کم وہ اصلی اس عطر کو استعمال کریں۔ یہ کر لینے کے بعد اب جہاں سے احرام کی نیت ہو رہی ہے تو اپنے سلے ہوئے کپڑے کو اتار لے اور اسی ایک لنگی کو وہ پہن لے اور چادر کو پہن لے۔ اس سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت احرام کی نیت سے نفل پڑھی جاتی ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب وہ نماز 2 رکعت پڑھیں گے تو یا تو ٹوپی اگر ہے تو ٹوپی لگائے رہیں، تب بھی اپنے اس چادر کو اپنے سر کے اوپر رکھیں گے، اور ٹوپی نہیں ہے تو صرف وہ چادر ہی کافی ہے احرام والی، اس کو رکھ کر کے 2 رکعت نفل جو ہے احرام کی نیت سے پڑھیں۔ اور سلام پھیرتے ہی، اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ شریف، اور سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اپنی چادر کو اپنے سر سے ہٹائیں گے، اپنی چادر کو اپنے سر سے ہٹائیں گے۔ اور سر سے ہٹانے کے بعد اب حج کی 3 قسمیں میں سے جس کا ارادہ ہے، جیسے صرف حج افراد کا ارادہ ہے تو فوراً نیت کریں گے کیا؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ یہ عربی میں ہے، لیکن کسی بھی زبان میں آدمی اپنی مدر لینگویج میں بھی نیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہوا کرتا ہے۔ تو اب جس چیز کا ہو، اگر حج افراد ہے تو اس کی نیت یہ ہے، جیسے اردو میں اسے اس طرح سے کہیں گے، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا اور اسی کا میں نے احرام باندھا، اے اللہ میرے اس حج کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اتنا کہنے کے بعد فوراً بغیر کسی ٹائم لیے ہوئے وہ فوراً کہے گا لبیک بالحج، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کنٹینیو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ اس کو وہ کہے گا فوراً اسی وقت۔ اب وہ احرام کے عالم میں ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر ان کی نیت حج تمتع کی ہے کہ یہاں سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر کے جو ہے وہ حج کریں گے، تو ایسی صورت میں نیت اس کی یہ ہوگی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ میں نے عمرہ ادا کرنے کی نیت کی، اسے تو میرے لیے آسان فرما، اور یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، اس کو تو میری طرف سے قبول فرما۔ پھر اس میں بھی
لبیک بالعمرہ کہیں گے، اور یہ لفظ کہنا یہ ضروری ہے۔ حج افراد کی نیت ہے تو لبیک بالحج، اور حج تمتع کی نیت ہے تو لبیک بالعمرہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کنٹینیو جو ہے وہ اسی وقت فوراً لبیک پڑھیں گے۔ اور لبیک بھی ایک سانس میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتاب میں آپ دیکھیں گے وقف کی علامت تو چھوٹا سا تا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو جہاں جہاں چھوٹا تا بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کو رکنا ہے۔ تا کہاں بنا ہوا ہے؟ لبیک تا بنا ہوا ہے۔ اللہم لبیک تا بنا ہوا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک تا یہاں بنا ہوا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک تا بنا ہوا ہے، لا شریک لک۔ تو اس کو اس طور پر پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 مرتبہ۔ اور اگر حج افراد کی نیت ہے تو اس وقت نیت یہ کریں گے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی نویت الحج والعمرۃ مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کیا اور اس کی نیت کی، اس کو میری لیے آسان فرما۔ اے اللہ، میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور اس کی نیت کی، پروردگارا تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اب اس کے بعد فوراً بولیں گے لبیک بالحج والعمرہ، لبیک بالحج والعمرہ، پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے۔ اس وقت ہو گیا یہ۔ اب اس کے بعد دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آدمی جو پڑھے گا احرام میں وہ لبیک پڑھے گا۔ راستہ چلتے ہوئے، اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، اور فلائٹ میں جاتے ہوئے، فلائٹ سے اترتے ہوئے، فلائٹ میں بیٹھ کر کے سب سے زیادہ جو ورد کرے گا وہ لبیک کا کرے گا۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی احرام میں ہونے کے بعد جب وہ لبیک بولتا ہے تو اس کے داہنی طرف جتنے کنکر، پتھر، مٹی، جتنی بھی چیز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کے ساتھ لبیک بولتے ہیں، یہاں تک کہ آخری زمین تک۔ اسی طریقے سے اس کے بائیں جو کنکر، پتھر، زمین، مٹی ہوتی ہے وہ وہاں تک لبیک بولتے ہیں، یہاں تک کہ آخری زمین تک، آخری زمین تک۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم اور حاجی لبیک بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو سب سے بہتر وظیفہ اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ احرام کے عالم میں، احرام کی پوزیشن میں جو ہے وہ ہے لبیک پڑھنا، یہ ہے لبیک پڑھنا۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، تیرے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بس یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کی صدا یہیں سے لگاتے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لبیک کہتے کہتے سورج ڈوب گیا، تو جیسے سورج ڈوبا ویسے ہی اس کی پوری گناہ دھل گئی، پورے گناہ اس کے دھل گئے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے لبیک کی۔ اب عمرے حج کے اس احرام، طواف کے عمرے کے اس احرام کی شرطیں یہ ہیں کہ مرد کا سر نہیں ڈھکنا چاہیے، اس کے چہرے پہ چادر نہیں آنا چاہیے، اور اس کے پیر کا وہ حصہ جہاں پر آپ فیتا، جب شوز پہنتے ہو تو فیتا جو باندھتے ہو، تسمہ جو باندھتے ہو، تسمہ
باندھنے کی جو جگہ یہ کھلی ہونی چاہیے. اگر کوئی شوز بھی ہے جو کہ اس چیز کو ڈھکے گا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ دیر تک ہوگا تب تو اس کے اوپر دم ہوگا، تھوڑی دیر تک رہے گا تو اس کے اوپر اسی اعتبار سے صدقہ ہوگا. وقت کے اعتبار سے اس کے اوپر وہ صدقہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا. اور مستقل طور پر اگر اس کا وہ چیز ڈھکی رہی تو یہ بڑا جرم ہو جائے گا. مرد کے لیے اس کے چہرے کا کھلا رہنا اور اس کے سر پہ چادر کا نہیں پڑنا، اس کے پیر کا وہ حصہ جو جہاں پر فیتا باندھتے ہیں سامنے کا وہ حصہ یہ کھلا رہنا اس کے لیے ضروری ہے. اب حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تاکید یہ فرمائی ہے کہ جب آدمی نے نیت کر لی تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. احرام میں ہو جانے کے بعد اب نہ عورتوں سے جو تعلقات والی بات ہوتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ولا فسوق، اور کسی طرح کی کوئی گندی بات نہیں ہونی چاہیے، فحش کلام نہیں ہونا چاہیے، ولا جدال، اور کسی سے جو ہے وہ جھگڑا لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اب اس چیز کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو خاص طور سے یا تو ساتھیوں سے فائٹ ہو جاتی ہے، یا ساتھیوں سے اگر نہیں ہو پاتی ہے تو روم پارٹنرز ہو جایا کرتی ہے، وہاں نہیں ہو پاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے یہ چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ اب منع اس چیز سے کیا گیا ہے تو شیطان پورے طور پر جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں فقہاء کرام نے یہ تاکید فرمائی کہ اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ کسی سے بھی کچھ نہ ہونے پائے، اور جہاں اس طرح سے بات ہو فوراً اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے ہٹا لیا جائے، اپنی نگاہیں جھکا لی جائیں اور اس وقت لا حول کی کثرت کی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کی جائے تاکہ یہ چیز فوراً ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد احرام میں کسی طرح کی کچی خوشبو کا استعمال یہ حرام ہے. کچی خوشبو جیسے لونگ ہے، الائچی ہے، کھانے میں پڑ کے پک گئی ہیں تو اب اس کو آپ کھا سکتے ہو کیونکہ اب پک گئی وہ. لیکن اگر یہ پکی نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے اور اسے استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اب آپ اپنے بدن کو جو ہے کہیں کھجا بھی رہا ہے تو تیز سے کھجا نہیں سکتے کہ آپ کے بدن کا کوئی بال گرے، آپ کھجا بھی نہیں سکتے. خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، وہ چاہے کچا ہو کہ پکا، خوشبودار صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے احرام میں ہو جانے کے بعد فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسی عطر کی دکان پر اس نیت سے نہیں جا سکتے کہ یہاں مجھے خوشبو ملے گی، اس نیت سے نہیں جا سکتے. اب اس کے استعمال میں ایک چیز ہے کہ کچھ جوس وغیرہ فلائٹ میں بھی ملتے ہیں، اور جب آدمی میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو وہاں تو بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑیاں کی گاڑی، ٹرک کے ٹرک آتے ہیں جوس وغیرہ کے. تو جو بھی جوس آپ کے ہاتھ میں آئے اولاً تو پرہیز کر لے جائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو خواہش ہو رہی ہے تو جوس کے بارے میں آپ یہ ضرور معلوم کر لیں کہ یہ پکایا ہوا ہے یا صرف اسی طریقے سے اس پھل سے جو ہے یوں ہی نچوڑ کر کے نکالا گیا ہے. اگر وہ پکایا نہیں گیا ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے، اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے. یہ آپ کو نیا مسئلہ لگے گا لیکن یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے. کچی خوشبو میں ساری چیزیں آتی ہیں، فقہاء نے کوڈ دیا ہے، اب اس کوڈ کو پھیلانا آپ کا کام ہے. تو اگر اورنج ہے، ایپل ہے، اگر اسی طریقے سے وہ بغیر پکائے ہوئے وہ جوس نچوڑ کر کے صرف آپ تک پہنچایا گیا ہے تو وہ کچی ہے، وہ کچی خوشبو ہوتی ہے. اورنج میں خوشبو نہیں آتی، اچھی خاصی خوشبو ہوتی ہے، ایپل میں اچھی خاصی خوشبو ہوتی ہے، اور ایسے ہی انار میں اچھی خاصی خوشبو ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا استعمال اگر وہ پکی ہوئی نہیں ہے تو آپ اسے استعمال نہ کریں، اس لیے کہ حالت احرام میں، احرام اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز احرام سے باہر حلال تھی وہ چیز اب حرام ہو گئی، وہ چیز اب حرام ہو گئی.
وہ صرف احرام کی حالت میں ہے۔ یوں ہی کسی چیز کا مارنا کہ آپ کے سر میں مثال کے طور پر جوں بھی تھی، اب آپ احرام میں ہیں تو اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ احرام میں ہیں، اب وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے، اگرچہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے لیکن آپ اسے مار نہیں سکتے۔ اور عورت کے لیے احرام میں کیا ہے؟ عورت کے لیے احرام میں اس کا وہی نارمل کپڑا ہے، بلکہ اور زیادہ وہ پردے کا جتنا اہتمام کر سکے احرام میں، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے بال نہ دکھنے پائیں، سر کے بال کی سیاہی بھی نہ دکھنے پائے، اس کا وہ اتنا انتظام کر لے۔ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں بھی جو ہے موزہ پہن لے، اپنے پیروں میں بھی موزہ پہن لے، اپنے ہاتھوں میں دستانہ پہن لے، پیروں میں موزہ پہن لے۔ بس عورت کے لیے احرام میں صرف یہ ہے کہ چادر اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، چادر عورت کے چہرے پہ حالت احرام میں نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایسی ٹوپی جو آپ جو ہے بچے لگاتے ہیں، وہ ٹوپی جو ہے وہ لگا لیں اور نقاب اوپر سے ڈال لیں، تو وہ اس کا حصہ جو ہے وہ دور رہے گا، لیکن خیال کرنا پڑے گا کہ ہوا جب چلے گی تو وہ جائے گا پیچھے کی طرف، تو ہر دم اسے جو ہے روکنا پڑے گا۔ احرام میں جو ہے عورت کے چہرے پر جو ہے وہ چادر نہیں آنی چاہیے، لگنی نہیں چاہیے چہرے سے، صرف عورت کے لیے اتنی پابندی ہے۔ اور باقی عورت کے لیے زیادہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ وہ پردے کا اہتمام کر سکے، اپنے بدن کو چھپانے کا اہتمام کر سکے، وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو احرام آپ کا ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کی نیت کر لی، اب اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہار مالا پہنانے کے لیے آتے ہیں، اور یا ایسے لوگ آتے ہیں خود خوشبو لگائے ہوئے ہیں، تو اب خوشبو آپ کے لیے وہ خوشبو حرام ہو گئی ہے، اس لیے جس سے بھی ملنا ملانا ہے وہ احرام سے پہلے ملا لیں۔ جتنا بھی گلپوشی ہار ور پہننا ہے وہ احرام سے پہلے پہن لیں، احرام کے بعد نہیں، اس لیے کہ جب ہار پہنیں گے احرام کے بعد تو کچھ نہ کچھ اس کی رنگت لگے گی، نہیں تو اس کی خوشبو ضرور آئے گی۔ اور کوئی آدمی بہت زیادہ خوشبو لگا کر آیا ہے، اب وہ مل رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر اسی خوشبو آئے گی، تو یہ سب آپ کے لیے جو ہے جرم ثابت ہوگا، اس لیے جس سے ملنا ملانا ہے پہلے مل لیں۔ یا ایسا کر لیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، چادریں پہن لیں، اور احتیاطاً یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں، جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو آپ نیت کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ فقہائے متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے یا ڈیلے ہو جایا کرتی ہے، تو اب آدمی احرام کی پابندی نہیں نبھا سکتا ہے، تو فلائٹ جب چلنے والی ہو اس وقت وہ نیت کر لے، نماز وغیرہ سب کچھ پڑھ چکا ہے، صرف نیت کرنی اسے باقی تھی، تو اب وہ فلائٹ میں جا کر نیت کر لے تاکہ یہ سارے ملنے ملانے اور سب چیز سے محفوظ رہ جائے وہ۔ اب اس کا یہ سفر شروع ہوا وہاں سے، اب یہ پہنچا جدہ۔ میں اس طریقے کو بیان کر رہا ہوں کہ اسے مدینہ طیبہ نہیں بلکہ مکہ معظمہ جانا ہے، تو اب وہ احرام کے حالم میں ہیں۔ اب یہ وہ سفر ہے کہ جگہ جگہ پریشانیاں لاحق آئیں گی، پریشانیاں سامنے آئیں گی، لیکن پریشانیوں پر نگاہ نہ ڈالے، صرف اس کے نگاہ میں یہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے میں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اس لیے جتنی بھی امیگریشن کی پریشانی یہاں پہ وہاں پہ، اور پھر وہاں عربوں کا دماغ جو ہے وہ بہت تیز ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کے دماغ پہ نہ جائیں، بس اپنے کام کے انتظار اور انتظام میں رہیں۔ جب آپ کا پورا انتظام ہو جائے جدہ سے جانے کے لیے، تو جدہ سے 45 کلومیٹر دور جو ہے وہ مکہ معظمہ ہے۔ اب یہاں سے زیادہ جو ہے لبیک پڑھتے ہوئے، کچھ دعائیں راستے کی ہیں، کتابیں ہیں تو وہ کتاب لے لیں، دعائیں پڑھیں، دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر جو دعا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، سب سے بہتر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ تو سب سے زیادہ آدمی لبیک کے بعد جو ہے درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، ہر دعا اس میں شامل ہے، ہر دعا اس میں شامل ہے۔ اب جب مکہ معظمہ کی باؤنڈری جیسے ہی قریب ہو تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو بالکل وہ جھکا لے، اور رونا آ جائے تو اچھی بات ہے روئے،
نہیں تو رونے جیسی صورت بنائے اور اپنی قسمت پر وہ ناز کرے، فخر کرے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اپنے دربار میں مجھے بلایا ہے، اپنے دربار میں مجھے بلایا ہے۔ تو مکہ معظمہ میں قدم رکھتے ہی اس کی بھی دعا ہے، وہ دعا پڑھیں، نہیں تو پھر میں نے بتایا کہ درود شریف۔ اب مکہ معظمہ میں داخل ہو جانے کے بعد نہ تو بس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، نہ ادھر ادھر جھانک کر کے دیکھیں، بلکہ نگاہوں کو جھکا کر کے اپنے اسی ورد میں لگے رہیں اور رب کی یاد میں لگے رہیں، یہاں تک کہ آپ کا یہ سفر کئی منزلوں سے گزرتا ہوا، چونکہ حج کا جو سفر ہوتا ہے بہت سی منزلوں پر رکنا ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی اپنے آپ کو الجھن میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں، گھبرائیں نہیں کہیں بھی، بس آپ اپنا ورد جاری رکھتے ہوئے کام میں لیٹ ہو رہا ہے ہونے دیں، یہی آپ کا اصل امتحان کا وقت ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ ثواب میں کمی ہوگی اور صبر کر لے جائیں گے، ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول میں رکھیں، نگاہوں کو جھکا کر کے نہایت ہی اہتمام اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ شوق لے کر کے آپ سب سے پہلے آپ اپنی منزل جہاں بھی آپ کا ہوٹل ہے وہاں پہ پہنچیں۔ اب تھکے ہوئے ہوں گے، ضرور تھکے ہوئے ہوں گے، تو تھکے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، تاکہ ابھی آپ کو فوراً عمرہ ادا کرنا ہے، تو اس میں بھی بھیڑ اور تھکان اس میں بھی جو ہے وہ تازہ دم ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آرام کرنے کے بعد آپ جو چادر پہن کے گئے تھے، لگ رہا ہے آپ کو کہ پسینے کی وجہ سے یہ وہ ذرا سا طبیعت نہیں کر رہی ہے اس میں اور آپ کو احرام عمرہ ادا کرنے کی، تو آپ جو ہے وہ جائیں واش روم میں اور غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں، لیکن غسل کریں گے تو بہت احتیاط کے ساتھ کہ آپ کے سر کے بال، آپ کے داڑھی کے بال، آپ کے جسم کے بال یہ گرنے نہیں چاہیے، بس وہ ایک پانی بہانے کے لیے تاکہ تازگی آ جائے۔ داڑھی وضو کریں گے تو جس طریقے سے نارمل پوزیشن میں یہ ہے کہ گھنی داڑھی والا جو ہے خوب رگڑ رگڑ کر کے اپنے پانی کو جو ہے وہ اسکن تک پہنچائے، گھنی داڑھی ہے تو اوپر تک پہنچائے اور ہلکی داڑھی ہے تو اسکن تک پہنچائے، لیکن اب احرام میں جو ہے کہیں وہ رگڑنا نہیں ہے کہ بال نہ ٹوٹے، بال ٹوٹنے پر بھی صدقہ ہے، بال ٹوٹنے پر بھی صدقہ ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ وہ غسل کرے، بہت احتیاط کے ساتھ وضو کرے، غسل نہیں کر سکتا ہے تو تازہ وضو کرے۔ اب تازہ وضو کرنے کے بعد اب وہ بہت ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف چلے، اور پہلا یہ داخلہ ہو رہا ہے مسجد حرام میں، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ مسجد حرام کے باب السلام سے جو ہے وہ داخلہ ہو، مسجد حرام کے باب السلام سے، صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ دروازہ ہے باب السلام کا، لیکن اب عمومی طور پر جو ہے یہ دروازہ بند ہوتا ہے، عمومی طور پر دروازہ یہ بند ہوتا ہے، اس لیے اب اس کی تلاش میں نہ لگ کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کرے وہ، بلکہ ہوٹل سے اس کے جو دروازہ قریب پڑ رہا ہے وہ دروازے پر پہنچے، دروازے پر پہنچنے کے بعد دعا کرے، اللہم اغفر لی ذنوبی وطہر قلبی، اس طریقے سے دعا ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنا داہنا قدم مسجد حرام شریف میں رکھے، وہ مسجد حرام شریف میں رکھنے کے بعد دھیرے دھیرے آہستہ قدم سے وہ آگے بڑھے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے فوراً رک جائے، اور رک کر کے اسے دیکھتا بھی رہے اور اس وقت دعا کرے، اور اس وقت کی دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ مومن خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے جانے والا تو اپنے دل میں ہزاروں دعائیں، ہزاروں تمنائیں لے کے گیا ہے، اور ایک ہی آن میں وہ ہزاروں دعائیں تو نہیں کر سکتا، ایک ہی کوئی دعا کر سکتا ہے، ایک ہی کوئی دعا کر سکتا ہے، اور وہ وقت ہے اور وہ ٹائم ہے، وہ جگہ ہے کہ وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا کھڑے ہو کر دعا ہی کرتا رہے؟
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر دعا جو کرے وہ یہ کرے کہ اے اللہ، میں تیرے اس گھر کو دیکھتے ہی جتنی دعائیں یا اللہ میں یہاں کے اپنے اس قیام میں کروں، اے اللہ میری ساری جائز دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ میری ساری جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑنے سے کیا فائدہ ہوا کہ اب ہزاروں نہیں لاکھوں دل میں تمنائیں ہیں تو وہ لاکھوں اس میں آ گئی، ہے نا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلی نگاہ پڑھتے ہوئے وہ یہ دعا کرے کہ اللہ میں اب جو بھی جائز دعائیں جب تک یہاں پہ رہوں میں جتنی دعائیں کروں، اے اللہ میری ساری دعاؤں قبول فرما لے، یہ دعا وہ کرے۔ اب اس کے بعد پھر وہ اب آگے بڑھے، اب آگے بڑھ کر کے اسے اب کیا کام کرنا ہے؟ کام اسے کرنا ہے عمرہ ادا کرنا ہے، اسے عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرے میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے احرام، دوسری چیز ہے رمل اور استباء، تیسری چیز ہے واجب الطواف، چوتھی چیز ہے صفا مروہ کی سعی، اور پانچویں چیز ہے بال کا اتروانا۔ طواف میں عمرے میں اتنی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز احرام جو ہے یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ رمل و استباء، یہ سنت ہے، میں رمل و استباء کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ تیسری چیز طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب الطواف، یہ واجب ہے۔ اور چوتھی چیز صفا مروہ کی سعی، یہ واجب ہے۔ اور پانچویں چیز بال کا حلق یا تقصیر کرانا، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو اب عمرہ شروع کرنے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کے رکن اسود پر آئے، جہاں جس کارنر پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، بلیک سٹون لگا ہوا ہے، وہاں پر وہ آئے۔ اور وہاں آنے کے بعد پہلے طواف شروع نہ کر لے، پہلے اچھی طریقے سے ذرا ایک نظر اچھی طریقے سے خانہ کعبہ کی وہ مار لے، کہاں پر رکن اسود ہے، کہاں پر دروازہ کعبہ ہے، کہاں پر مقام ابراہیم ہے، کہاں پر حتیم ہے، اور چاروں کونے کا ایک ایک نام ہے۔ جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ملتزم ہے اور دروازہ کعبہ ہے۔ پھر دوسرا جو کارنر ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، تیسرا جو کارنر ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، اور چوتھا جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن اسود جہاں سے طواف شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد رکن عراقی، پھر اس کے بعد رکن شامی، پھر اس کے بعد رکن یمانی، یہ 4 کارنر ہو گئے۔ ان کو پہلے وہ سمجھ لے اچھی طریقے سے، ان کو وہ سمجھ لے، اس لیے کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف جو نام ہیں ان ناموں میں بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اور ہر طرف کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ رکن اسود جہاں پر جو ہے حجر اسود لگا ہوا ہے وہ مقام ہے کہ اگر آپ کو میسر آ جاتا ہے حجر اسود کا چومنا، ہاتھ لگانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے نہیں میسر آتا ہے تب بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی آپ کے سامنے پہنچ گئے، آپ نے استلام کر لیا تو اس سے گناہیں دھلتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اور جب جنت سے یہ آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ یہ سفید تھا، لیکن اللہ کے بندوں کی گناہوں کو کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گیا، اللہ کے بندوں کی گناہوں کو کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گیا۔ اور جیسے ہی آپ رکن اسود سے ذرا سا ہٹیں گے تو کعبہ شریف کے دروازے سے پہلے ایک ہاتھ کی ایک جگہ آتی ہے، رکن اسود اور دروازہ کعبہ کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں چاہتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ملتزم سے بالکل چمٹ کر کے، بالکل اس سے لگ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے لپٹ کر دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دروازہ کعبہ ہے، اس کے بارے میں بھی حکم ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے اسی میں مقام ابراہیم ادھر مطاف میں ہے اور رکن عراقی یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ ملیں گے تو یہی حتیم کا حصہ ہے جس کے باہر سے طواف کرنا ہے، اور حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ ہی کا وہ حصہ ہے. اسی میں خانہ کعبہ شریف کا جو ہے میزاب رحمت لگا ہوا ہے جہاں سے بارش کا پانی جو ہے حتیم کے اندر گرتا ہے. پھر رکن شامی ہے، اور پھر رکن یمانی ہے. تو رکن شامی اور رکن یمانی کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو جو ہے وہ مستجار کہتے ہیں. اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں. یہ مستجاب اسے اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر آن ہر ٹائم 70,000 اللہ کے فرشتے لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اس لیے پہلے نگاہوں میں خانہ کعبہ کو اچھی طریقے سے بسا لے. اب اس کے بعد وہ طواف کی یہ ہے نیت کرے. طواف کی نیت کرنے سے پہلے وہ اپنی چادر کو جو اوڑھے ہوئے ہے داہنے شولڈر سے جو ہے وہ نیچے نکالے گا. اس کو کہتے ہیں استوا. اپنے اس شولڈر کو وہ کھلا، دائنے موڑے کو کھلا ہوا رکھے گا اور چادر کو نیچے سے ڈال کر کے جو ہے وہ اوپر کے بائیں موڑے پر یہ ڈال لے گا. یہ پہلے تیاری کر لے. پھر اس کے بعد بالکل جو خانہ کعبہ میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے حجر اسود کو اپنے داہنے شولڈر پہ چھوڑے، اپنے دائنے شولڈر پر چھوڑے اور وہ بائیں طرف ذرا سا آ جائے اور یہاں آ کر کے جو ہے وہ نیت کرے. نیت اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کی، اے پروردگارہ تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما، چاہے جس زبان میں آپ کریں. نیت کر لینے کے بعد فوراً ایک قدم داہنی طرف آپ اسی طریقے سے بڑھیں گے. آپ کا چہرہ جو ہے وہ رکن اسود کی طرف ہوگا. بس تھوڑا سا بڑھیں گے تو بالکل آپ جو ہے سامنے آ جائیں گے رکن اسود اور حجر اسود کے. اب یہاں ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے اپنے ہاتھ کو کان کے ایسے اٹھا کر کے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ چومیں گے، لیکن ایسے چومیں گے کہ آواز نہیں آنی چاہیے. آواز نہیں آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں استلام. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کے چومنا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے یہ میسر نہیں. تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں یہی کیا کم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے جس پتھر کو چوما ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو گناہوں کے کھینچنے کا ذریعہ بنایا ہے، آج آپ اس کے سامنے پہنچ گئے. یہ بھی آپ کی بہت بڑی تقدیر ہے. اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ میرے آقا نے بعض مرتبہ جو ہے اپنی عصائے مبارک چھڑی کو لگا کر کے آپ نے اسے چوما ہے. تو اسی لیے میرے آقا کا یہ عمل ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اگر یہ موقع نہیں ملے گا تو وہ صرف دور سے کر لیں. استلام یہ ہو گیا، جو ثواب آپ کو ہاتھ رکھ کر کے چومنے کا تھا وہی ثواب بعین ہی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس طرح سے کرنے میں ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب آپ کا جو ہے یہ طواف شروع ہوگا. تو پہلے کے 3 چکر میں بالکل چھوٹا چھوٹا قدم رکھیں گے اور اپنے شانے کو، اپنے موڈے کو ہلاتے ہوئے بالکل اکڑ کر کے وہاں پہ سمجھیے کہ چلنا ہے، اکڑ کر کے چلنا ہے پہلے 3 چکر میں. لیکن جہاں بھیڑ بھاڑ ہو یا اپنے آپ کو مصیبت میں پڑنے کا موقع یہ ہو تو وہاں پر رمل کو روک لیں، بھیڑ ختم ہو جائے پھر آپ رمل کریں. پہلے 3 چکر میں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ رمل کرتے ہوئے طواف اپنا کریں گے، چھوٹا چھوٹا قدم رکھتے ہوئے. اور یہیں سے آپ کا لبیک بند ہو گیا. جیسے آپ نے نیت کی ویسے ہی آپ کا لبیک بند ہوا. پہلے 3 چکر میں آپ جو ہے وہ رمل کریں گے، چھوٹا چھوٹا قدم رکھ کر کے چلیں گے شانے کو ہلاتے ہوئے. رکن اسد کی دعا ہے، ملتزم کی دعا ہے، باب کعبہ کی دعا ہے، رکن عراقی کی دعا ہے، حتیم پر مزاب رحمت کے نیچے پہنچنے کی دعا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکن شامی کی دعا ہے، مستجار کی دعا ہے اور مستجاب کی دعا ہے، ہر جگہ کی دعا ہے.
اگر میسر ہو سکے آپ کو وہ دعائیں پڑھنے کا موقع ملے، کتابیں ہوں ساتھ میں، آپ پڑھیں۔ نہیں موقع ملتا ہے، ہر جگہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود شریف پڑھیں، ہر جگہ درود شریف پڑھیں۔ نہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں۔ لیکن جب مستجاب پر آپ آئیں، جہاں پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، یہاں پر جب آپ پہنچیں تو یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ دعا ضرور آپ پڑھیں۔ یہ دعا جامع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ دعائے جامع یہاں پر پڑھا جائے، اور دعا آپ پڑھ رہے ہیں، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ تو ہر طواف میں جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کی دعا یہی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن اسود پر پہنچ کر آپ کا ایک شوط، ایک چکر ہوا، اور 7 چکر آپ کو پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد اب آپ اپنی چادر کو صحیح کر لیں گے، کھلا ہوا اب آپ کا شولڈر نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ اپنا شولڈر جو ہے وہ کاندھا اپنا کھلا رکھتے ہیں، طواف میں بھی، نماز میں بھی۔ اگر کوئی کھلا رکھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اس کی نماز مکروہ ہوگی، اس لیے جو ہے وہ فوراً اپنی چادر کو ڈھک لیں گے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا کام ہے طواف کے بعد، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام ابراہیم پر، جہاں آپ کے قدموں کے نشان جس پتھر پہ ہیں، جہاں وہ پتھر لگا ہوا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ لیکن بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر نیت باندھیں گے تو پتہ چلا کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہاں پڑھا جائے، لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اب وہاں نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں آئے گا۔ اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہتر جگہ اس کے لیے مقام ابراہیم ہے، پھر سیکنڈ درجے پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حتیم کے اندر ہے، پھر چوتھے نمبر پر خانہ کعبہ کے قریب کہیں بھی ہے، اور 5ویں نمبر پر پورے مسجد حرام میں شریف میں کہیں بھی ہے۔ تو آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر کہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ یہ واجب طواف ہے، ہر طواف کے بعد جو ہے یہ نماز واجب ہے، یہ نماز ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ طواف کریں تو 7 چکر پورا ہونے کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو 5 طواف کر لیں گے، جب نفلی طواف کرتے ہیں تو 5 طواف کر لیں گے، پھر بعد میں جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، آپ کو جو ہے وہ ہر طواف کے بعد پہلے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ لیا آپ نے، نماز پڑھ لینے کے بعد اب جو ہے آپ کو ملتزم پہ آنا ہے، ملتزم پہ آنا ہے، اور یہاں آ کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ تو حکم تو یہ ہے کہ ملتزم سے آئیں اور آ کر کے ملتزم پر چپٹیں، تو ایک ہاتھ آپ کا دروازہ کعبہ پر جائے گا، دوسرا ہاتھ آپ کا جو ہے حجر اسود کی طرف جائے گا۔ لیکن ابھی آپ احرام میں ہیں اور کعبہ شریف کی پوری دیوار اور اس کے پورے غلاف پر عطر ہی عطر رہتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے جا کے چمٹیں گے نہیں۔ ملتزم کے سامنے دور کھڑے ہو کر کے آپ جتنی دیر تک دعائیں کر سکتے ہیں آپ دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد اب آب زمزم شریف آپ کو نوش کرنا ہے، پینا ہے۔ حکم اس کے لیے یہ تھا کہ خود کنویں پر جا کر کے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نکالیں ڈول سے پانی اور پئیں، اپنے سر پر ڈالیں، اپنے بدن پر ڈالیں، اس لیے کہ یہ جو ہے شفا ہی شفا ہے، اور دنیا کا کوئی کھانا کھانے اور دنیا کا کوئی پانی پینے میں ثواب نہیں ہے، لیکن آب زمزم شریف پینے میں ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور اس کے کنویں میں جھانکنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق دور ہوتا ہے، لیکن اب تو سب بالکل سب بند کر دیا ہے، آپ کو کنواں آپ تصور میں بھی نہیں دکھ سکتا ہے کہاں ہے وہ۔ تو آب زمزم شریف وہاں پر جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے آب زمزم شریف لیجئے، کھڑے ہو جائیے، کعبہ شریف کی طرف منہ کیجئے، بسم اللہ پڑھیے اور 3 سانس میں جو ہے آپ اسے پیجئے، اور جب آپ پئیں تو اس میں
اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے دوست و احباب کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آب زمزم بھی پئیں اور دعا بھی کریں، اور آب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کر آب زمزم پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کر کے نہیں پیتا ہے۔ تو طواف کے بعد واجب طواف نماز ملتزم پہ آنا اور پھر آب زمزم شریف پینا۔ اب اس کے بعد پھر آپ جو ہے اسی رکن اسود پر آئیں گے جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا، وہاں پر اس کی طرف ہاتھ کر کے اپنے اسی طریقے سے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر کے استلام کر کے آپ وہیں سے جو ہے وہ صفا کے لیے چلیں گے، صفا کے لیے چلیں گے، اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر کے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے، اور وہاں بھی کھڑے ہو کر کے آپ کو دعا کرنی ہے۔ تو جب چلیں گے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے چلیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ تو تھوڑی سی اونچائی پر جو ہے جہاں سے نظر آتا ہے، اب تو نظر ہی نہیں آتا، پھر بھی یہ ہے کہ اسی ڈائریکشن پر آپ اپنا رخ کریں، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دعا کریں جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اتنی دیر تک، لیکن اتنی دیر میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور اتنی دیر کا آپ لحاظ کرتے ہوئے صرف ٹائم دیکھتے ہوئے دعا کریں، نہیں، دعا میں جب تک دل جمعی ہو، طبیعت لگ رہی ہو، آنسو نکل رہے ہوں، رونا آ رہا ہو، تب تک دعا کریں، اور جہاں دیکھیں کہ ذہن بھٹکنے لگا ہے فوراً دعا کو اپنی ختم کر لیں، اور پھر اب جو ہے اس کے صفا کی داہنی طرف آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ سعی کی نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے صفا اور مروہ کی سعی کی نیت کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ کا یہ داہنی طرف سے چلنا ہوگا، داہنی طرف سے چلنا ہوگا، تھوڑی سی دور صفا سے چلیں گے تو میلین اخضرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی، جہاں پر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ تو یہ دوڑ لگانا مردوں کے لیے سنت ہے، مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لگائی تھی دوڑ عورت نے، لیکن دوڑ لگانا عورت کے لیے اب نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ سنت ہے۔ تو یہ دو جگہ جو ہے، دو جگہ وہ گرین پتھر بھی لگے ہوئے ہیں اور لائٹ بھی گرین لگی ہوئی ہے، ان دونوں جگہوں کے بیچ میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ کر کے نکلنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی نارمل رفتار میں جو ہے آپ سعی کی دعائیں، اس میں جو ہے وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جو ہے زیادہ منقول ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، آپ کے پاس سجدہ شریف ہو، سجدہ شریف پڑھتے ہوئے، اور مناجات ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا آپ اور دعائیں خود اپنے طور پر اپنی زبان میں کرتے ہوئے چلیں، سب آپ کر سکتے ہیں، سب جو ہے وہ کرتے ہوئے، بہرحال کہ خاموش رہ کر کے نہیں، یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، مسجد کے نقش و نگار کو دیکھتے ہوئے نہیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے آپ سے جو میسر ہو سکے وہ کریں۔ ایسا بھی کر لیں آپ کہ قرآن عظیم لے لیں اور کسی ایک سورہ کو چوز کر لیں کہ میں اس سورہ کو پورے اپنے سعی میں پورا کر لوں گا۔ نفلی طواف کر رہے ہیں، قرآن عظیم لے لیں کہ میں اس میں صرف قرآن شریف کی تلاوت ہی کروں گا۔ کسی کے پاس جو ہے وہ دلائل الخیرات شریف ہے، اس کی اجازت اس کے پاس ہے تو وہ لے لے، وہ پڑھتا رہے۔ تو کوئی دعا خاص نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ مانگ سکتے ہیں، صفا سے مروہ تک آپ کا ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا پر دوسرا، اس طریقے سے 7 چکر اس کے ہوں گے، مروہ پر 7واں چکر آپ کا ختم ہوگا۔ لیکن ہر مرتبہ مروہ پہ بھی پہنچنے کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا کرنی ہے، یوں ہی صفا پر بھی پڑھ کر کے دعا کرنی ہے۔ اس طریقے سے 7 چکر آپ کا جو ہے یہ پورا ہو جائے گا،
اب آخری چیز عمرے کی جو رہ جاتی ہے وہ ہے حلق یا تقصیر، یعنی اپنے پورے بال کو اتروا دینا یا اپنے پورے بال کے چوتھائی حصے سے پور بھر کاٹنا، پور بھر کی اب انگلی میں لپیٹیں بال کو، جتنا حصہ آتا ہے وہ کاٹنا۔ لیکن تقصیر کرانے والے کے لیے، یعنی کم چھوٹا کرانے والے کے لیے، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور پورا بال اتروانے والے کے لیے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ تو ہم تو وہاں اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے گئے ہیں، ثواب ہی کے لیے گئے ہیں، تو تقصیر کیا کرنا، یہاں تو کراتے ہی ہیں، وہاں پر پورا بال اتروا لیں، 3 مرتبہ دعا کے مستحق بنے۔ اور عورتوں کے لیے ان کے کہیں بھی پورے بال سے کہیں سے ایک حصہ تھوڑا سا لے کر کے انگلی میں جتنا ان کا بال آتا ہے وہ اتنا حصہ جو ہے وہ کہیں سے کینچی سے وہ آپ کاٹ لیں یا وہ خود کاٹ لیں، اس لیے کہ اب آپ کا عمرہ پورا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ تمتع والے کے لیے رہا، قران والے کے لیے، اس کے لیے نہ تو حلق ہے اور نہ تقصیر ہے، بس وہ اپنی سعی ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا عمرہ پورا ہو گیا، اب وہ اسی احرام میں 8ویں ذی الحجہ تک مکہ شریف میں رہے گا، اور پھر اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے لیے نکل جائے گا۔ اور البتہ اس بیچ میں اسے ایک طواف کرنا ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، جو مفرد اور قارن کے لیے ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے اور حج قران کرنے والے کے لیے ہے۔ تو حج قران کے لیے تو صرف بس طواف ہی رہا، لیکن حج قارن کے لیے، قران کرنے والے کے لیے چونکہ عمرہ بھی تھا، تو عمرہ کے بعد اب ایک طواف جو ہے وہ طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کرنے کے بعد اب وہ نفلی طواف جتنا چاہے کرتا رہے۔ آپ ذہن میں اتنی باتوں کو یہاں تک بیٹھائیں، اور پھر اس کے بعد یہیں سے کل میں جو ہے اگلی گفتگو شروع کروں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تھوڑے وقت میں جو ہے ہو جائے گا، بہت میں نے کاٹتے پیٹتے بھی یہاں تک پہنچا ہوں، بہت شورٹ کرتے ہوئے، تو بھی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے یہیں سے کہ آپ کا حج تمتع کرنے والے کا عمرہ پورا ہوا، حج قران کرنے والے کا عمرہ پورا ہوا، یہاں سے پھر کل اگلا کیا کام آپ کا ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں کتنی دن رہنا ہے، پھر کتنی تاریخ کو نکلنا ہے، اور اس بیچ میں آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔